نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا موضوع تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ درمیان میں جمادی الاخر کی مناسبت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے کچھ عرض کیا گیا۔ چونکہ یہ موضوع مسلسل چل رہا تھا اس لیے اس پہ مختصراً عرض کیا گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آج سے پھر اسی سیرت مبارکہ کے عنوان پہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اسی تسلسل کو قائم کیا جاتا ہے۔ حضور کے
بچپن شریف کے احوال میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو برکات ظاہر ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مکہ شریف میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا حضور کو لے کر مکہ شریف میں بیت اللہ شریف میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا مانگو۔ حضور نے دعا مانگی، فوراً بارش آ گئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ یہ تو حضور کے بچپن کا واقعہ ہے۔ پھر میں نے بخاری شریف کے حوالے سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مدینہ شریف میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک اعرابی دیہاتی گاؤں کے رہنے والے سے ابھی وہ آ کے دوران خطبہ عرض کرتے ہیں کہ حضور قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ حضور نے منبر پہ کھڑے کھڑے دعا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، کہیں کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ یکدم جبل قزا کے پیچھے سے ایک بادل کا ٹکڑا رونما ہوا اور اس نے گٹھا کی شکل اختیار کر لی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اور پھر جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات گزر گئی، اگلا جمعہ آ گیا۔ بادل ہے کہ نام نہیں لے رہا رکنے کا۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، اسی طرح حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر وہی صحابی یا کوئی اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور پہلے تو اس لیے مر چلے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اب اس لیے مر چلے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم حوالینا لا علینا، کہ یا رب ذوالجلال اب ارد گرد بارش ہو، پہاڑوں پہ وادیوں میں، ہمارے اوپر برسنا بند ہو جائے۔ فرماتے ہیں فوراً بارش بند ہو گئی۔ جمعہ پڑھ کے ہم نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک اور معجزہ، یہ تو میں نے ذکر کیا تھا، یا درشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث جس کو امام بخاری نے متعدد مقامات پہ مختلف عنوانات کے تحت ذکر کیا، اس کا تو میں نے ذکر کیا تھا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اور امام ابن حشام نے سیرت ابن حشام میں اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آئے۔ یہ وہ واقعہ نہیں ہے، یہ اور ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے جو تکالیف ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اب تو یہ صورت حال ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے وہ حنظل کی بوٹی، کڑوے پھل، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے یعنی جلدی میں منبر پہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، موسلا دھار بارش ہوئی، حتیٰ کہ پھر کچھ لوگوں نے عرض کیا جو نشیبی علاقوں میں رہتے تھے کہ حضور اب تو ہم ڈوب چلے، کرم فرمائیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور مسکراتے، تبسم فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی یعنی ہنسنا جس کو عربی میں ضحک کہتے ہیں، لیکن کھل کھلا کے ہنسنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہیں تھا۔ عموماً حضور تبسم فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی آواز کے ساتھ ہنسی۔ تو یہاں یہی مراد ہے، حتیٰ بدت نواجذہ، کہ حضور کی داڑھیں مبارک وہ نظر آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی تو بارش رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش کہ ابو طالب آج ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کا ایک قصیدہ ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچپن کے احوال کو بیان کیا، جس کے ساتھ یہ ہے کہ حضور کے چہرہ انور کی برکت سے دعا مانگی جاتی تھی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو یہ حضرت ابو طالب کا ایک قصیدہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کوئی ہے جو حضرت ابو طالب کا وہ قصیدہ سنائے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور آپ کی مراد یہ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ حضور پیاری گوری رنگ والے حضور کا چہرہ انور، کہ حضور کے رخ انور، حضور کے چہرہ مبارک کے صدقے میں بارش کی دعا مانگی جاتی تھی، اور حضور کے صدقے میں یتیموں بیواؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے پھر وہ قصیدہ اس کے اشعار سنائے۔ مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے اور سیرت نگاروں نے، کہ حضرت ابو طالب کا یہ قصیدہ 110 اشعار پر مشتمل ہے۔ 110 اس کے یعنی شعر ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے بیان کیا۔ یہاں ضمناً یہ عرض کروں کہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ 6 برس حضور کی عمر مبارک، حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 2 سال بعد یعنی 8 سال کی حضور کی عمر مبارک ہوئی، دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عبد المطلب، اور انہوں نے وصال سے پہلے حضور کا ہاتھ اپنے بیٹے یعنی حضور کے چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کی پرورش کرنا۔ تو حضرت ابو طالب نے پھر پرورش کا حق ادا کیا، ایسے پرورش کی کہ اپنی اولاد پیچھے ہے، وہ بعد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا۔ ان کو وصال کے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ ضعیف روایات ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو معتبر روایات ہیں، جو زیادہ قوی ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن بہرحال ہمارے محتاط بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں انسان اپنی زبان کو بند رکھے، کیونکہ قبر میں یا میدان معاشر میں ہم سے اپنے ایمان اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، انہوں نے کہاں جانا ہے، یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے اپنے ایمان اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ہمارے ادب والے بزرگوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن پڑھ لیجئے، ضیاء النبی پڑھ لیجئے، اور بزرگ جو ہمارے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور خاموشی۔
حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لائے، بعض میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں بھی لائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے نزدیک وہ معتبر روایات نہیں ہیں کہ جو ایمان کی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ جو ان کی بے مثال خدمات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور 40 برس تک حضور کی جو انہوں نے بے مثال خدمت کی ہے، حضور کا دفاع کیا ہے، اس کا صلہ یہ نہیں ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ممبر پہ چڑھ کے آدمی بس اسی چیز پہ زور دیتا رہے کہ وہ کافر تھے، وہ جہنمی ہیں۔ نہیں، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے لیے اس کے بارے میں خاموشی، منہ بند رکھا جائے، بھائی ٹھیک ہے جو بھی ہیں وہ اللہ کے حوالے، وہ سچی دنیا میں ہیں، وہ جانے اور اللہ تبارک و تعالی جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تو اس بارے میں محتاط رویہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ مبارکہ ہے۔ اور سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب کبھی قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی، تو کیا کرتے؟ استسقى بالعباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا یعنی حضور کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر 2 سال اور کچھ مہینے ان کا یعنی خلافت رہی، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے۔ تو حضرت فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں کیا کرتے؟ جب کبھی قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی، تو حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا، ان کے وسیلہ سے دعا مانگتے۔ استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے وسیلہ سے انہوں نے دعا کی۔ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل بعم نبینا فاسقنا قال فيسقون۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں دور خلافت میں اگر قحط سالی ہوتی تو حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، ان کے وسیلہ سے دعا مانگتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا رب ذوالجلال، ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے اور تو کرم فرماتا تھا، اب تیرے نبی کے چچا، ان کے وسیلہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، تو کرم فرما، بارش نازل فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں فیسقون، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا، بارش ہو جاتی۔ تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وسیلہ سے دعا مانگتے۔ بعض لوگ کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس سے کہتے بھائی تم دعا کرو، تو وہ دعا کرتے تو بارش ہو جاتی۔ اگر یہ بھی معنی ہم لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ حضرت فاروق اعظم کوئی خود کم شان والے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کے بعد امت میں سب سے بڑھ کر ان کا درجہ مرتبہ ہے، لیکن وہ حضور کے چچا حضرت عباس سے اگر کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں تو ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، تو یہ بھی بات یعنی اس کا بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے اس کی برکت ظاہر ہوئی۔ لیکن یہ جو معنی اس حدیث سے یہ مطلب ہے کہ سینہ زوری اور
اپنا مرضی کا مطلب نکالنے والی بات ہے، ورنہ لفظ اگر دیکھے جائیں تو یہ لفظ نہیں بنتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، یا رب ذوالجلال ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ حضور سے کہتے کہ حضور دعا فرماؤ، بلکہ حضور کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، تو تو ہم کو کرم فرماتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، حضرت عباس سے دعا کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہیں تو وہ بھی درست ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ یا رب ذوالجلال ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، بے ام نبینا، اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہم پہ کرم فرما، بارش نازل فرما۔ فیسقون، تو حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کیا جاتا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی نسبت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی شان ہوتی ہے اور بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے کہ حضور کے چچا ان کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ دیکھیے، سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لے آئے تو کئی سو برس تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، روتے رہے۔ یہ بھی ایک منزل تھی، تو اس منزل تک پہنچنا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو مجھ پہ کرم فرما، میری لغزش کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، فوراً معافی کا اعلان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے میرے محبوب کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کیا ہے، تو نے کیسے جانا کہ وہ میرے محبوب ہیں؟ ان کا میری بارگاہ میں اتنا درجہ مرتبہ ہے کہ ان کا وسیلہ پیش کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پہ یا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ کوئی بڑی شان والا ہے جس کا نام یا رب ذوالجلال تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف کر فرماتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ مرتبہ ہے کہ جس کی حضور کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرام بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کا جتنا حضور کے ساتھ تعلق ہے اتنا ہی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کرم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم بھی حضور کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے تو اب حضور کے چچا کے وسیلہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض لوگوں نے پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ زندہ کا وسیلہ تو پیش کیا جاتا ہے، مردہ کا وسیلہ نہیں پیش کیا جاتا، اس لیے حضرت فاروق اعظم نے پھر
حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا، حضور کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی حیات عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو دیکھیں برزخ میں سب زندہ ہیں، برزخی حیات سب کو حاصل ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اور برزخی زندگی، برزخی حیات، اس میں مومن کافر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، سب کو حاصل ہے۔ سب قبر میں بٹھائے جاتے ہیں اور ان سے سوال کیے جاتے ہیں، تو برزخی حیات سب کو حاصل ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی برزخ میں جو زندگی ہے وہ دوسروں سے بہتر اور اعلیٰ ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو اور مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اگر ان کی زندگی بھی عام برزخی زندگی ہوتی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو اور مردہ گمان نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی برزخ میں جو زندگی ہے وہ دوسروں سے الگ، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ تو جب شہداء کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں شہیدوں کو یہ درجہ مرتبہ ملا، ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ میں بھی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم دکھانا یہ چاہتے تھے کہ جس چیز کی ہمارے آقا سے نسبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں معظم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہ حضور کی بارگاہ، حضور کا وسیلہ تو پیش کرتے تھے، ہم حضور کے چچا کا بھی وسیلہ پیش کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔